السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے مختلف مذاہب اور جو قومیں ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنے مختلف عقائد و نظریات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے اور قیامت سے پہلے نزول سے متعلق آیات اور احادیث موجود ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ تم میں ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ ناظرین، انہی روایات اور آیات کی روشنی میں امت مسلمہ کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ ناظرین، امت مسلمہ کے اسی اجماعی عقیدے کے برخلاف قادیانی جماعت نے اپنا ایک من گھڑت عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر مقبوضہ کشمیر کے ایک علاقے محلہ خان یار میں موجود ہے اور قیامت سے پہلے ان کا نزول نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ قادیانی جماعت کو یہ من گھڑت عقیدہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خاور رشید صاحب، جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن کے۔ خاور صاحب، ویلکم ٹو آور پروگرام۔ خاور صاحب، قادیانیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیت کا جو بانی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتا تھا جو عام مسلمانوں کا تھا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر مانتا تھا۔ لیکن جب اس نے 1891 میں 2 رسالے شائع کیے، چھوٹے چھوٹے کتابچے، توضیح مرام اور فتح اسلام، تو پہلی دفعہ اس نے عقیدے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر جو ہے بھیجا ہے۔ لیکن یہاں پر مرزا قادیانی سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلطی ہو گئی جو آج تک قادیانیوں کے گلے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو حل نہیں کر سکے۔ وہ غلطی یہ کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ مجھے اس عقیدے کے اندر تبدیلی پر جس نے مجبور کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بار بار الہام کیا، بارش کی طرح الہام ہوتا رہا، پھر جا کر میں مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یعنی کہ یہ دعوی نبوت کرنے سے پہلے اس نے یہ بات کی تھی؟ جی، اس نے یہ دعوی نبوت کرنے سے پہلے یہ بات کی تھی۔ اب یہاں پر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بارش کی طرح وحی آئی تھی، تب میں نے مانا۔ تو جنوری 1891 میں اس کے جو 2 رسالے شائع ہوئے اس میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ الہام جو ہے وہ جنوری 1891 سے پہلے کا ہونا چاہیے، لیکن مرزا قادیانی نے وہ الہام جو ہے وہ آج تک 1891 جنوری سے پہلے کا پیش نہیں کیا، نہ ہی کوئی قادیانی جو ہے وہ پیش کر سکا ہے۔ تو جب یہی سوال مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ان سے کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ مجھے الہام کی وجہ سے یہ عقیدے کی تبدیلی جو ہے میں نے کی ہے، تو بتاؤ وہ الہام کہاں ہے؟ تمہارے الہام تو تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو پھر اس نے ستمبر 1891 میں چھپنے والی کتاب ازالہ اوہام، اس کے اندر وہ الہام جو ہے وہ لکھا۔ یعنی جھوٹ اس کا یہاں پر ہی پکڑا گیا کہ دعویٰ وہ کرتا ہے جنوری 1891 میں اور الہام اس پر نازل ہوتا ہے ستمبر 1891 میں جا کر۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمے جو ہے یہ جھوٹ لگایا۔ تو قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی جو قبر ہے وہ کشمیر کے اندر ہے، تو ان کو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بنانے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی اور کیا وجہ بنی؟ قادیانیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو مرزا قادیانی پہلے تو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ یروشلم کے اندر ہے، تو لیکن بعد میں جو ہے وہ کسی اس کے حواری نے بتایا کہ یہاں پر کشمیر کے اندر ایک قبر ہے، اس کے بارے میں شہزادہ نبی لوگ کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے نا پھر اس طرف رخ چینج کیا اور کہا جی سری نگر ملا خان یار میں جو ہے اس کی قبر موجود ہے۔ یہ تو ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اب کہ ان کو یہ عقیدہ اپنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی چونکہ انگریز دور کے اندر پیدا ہوا اور اس کا خاندان جو ہے وہ انگریزوں کا پیروکار تھا اور وفادار تھا، انگریزوں کا وفادار تھا وہ، تو اس کے بے شمار حوالے جو ہے اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب انگریزوں کو ایسا بندہ چاہیے تھا جو جہاد کی نفی کر سکے، کیونکہ وہ جہاد سے اس کو بڑی الرجی تھی انگریزوں کو، اور جہاد ہی ایسا ایک فریضہ تھا اسلام۔ 1857 کی جنگ 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان کیا حشر کرتے ہیں،
تو یہ نظریہ کسی طریقے سے ختم ہونا چاہیے. اب وہ نظریہ ختم کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا، تو اس نے جب دعویٰ کیا تو اس کے سامنے جو ہے وہ یہ رکاوٹ تھی کہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں کس حیثیت سے متعارف کرواؤں کہ وہ میری بات کو مانیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں. تو پھر اس نے دیکھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی متعلق پیشین گوئیاں تو موجود ہے. تو اب اگر یہ مسیح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اب آڑ یہ تھی کہ وہ تو زندہ آسمانوں پر گئے ہیں تو وہ آئیں گے. تو پھر اس نے یہ چال چلی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور جو احادیث کے اندر پیشین گوئی ہے جس مسیح کی وہ میں ہوں. اس وجہ سے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا نظریہ جو ہے انہوں نے گڑا ہے. اور مرزا قادیانی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا. جی بالکل، مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ یعنی کہ مسیح عیسیٰ ہونے سے پہلے کیا ہے یہ دعویٰ. مرزا قادیانی نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. تو ان کے نزدیک امام مہدی اور مسیح جو ہے وہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں. بلکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح، مہدی اور دجال یہ تینوں مشرق سے نمودار ہوں گے. یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ تینوں مشرق سے نمودار ہوں گے. اگر دو کو ایک شخصیت مان لی پھر تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ دونوں شخصیتیں مشرق سے نمودار ہوں گی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں شخصیتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتا ہے کہ یہ الگ الگ شخصیت ہے. اس کی کتاب سے یہ بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ قادیانی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہ مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی بھی بد مذہب والا اپنا عقیدہ کسی دوسرے مذہب میں شامل کرے تو وہ اس شکل میں شامل کرے کہ اس کا اپنا عقیدہ جو وہ سارے کا سارا ختم ہوتا ہو. اب دیکھیں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی طرف سے قطعاً نہیں آیا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھ نہیں چڑھے، رومیوں کے ہاتھ بھی نہیں آئے، بلکہ ان کے ہاتھ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں نے پکڑوا دیا تھا، رومیوں نے پکڑ کر ان کو سولی دے دیا تھا اور انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا. اب ان کا عقیدہ، اور پھر اس کے بعد وہ 3 دن تک مرے رہے، پھر زندہ، پھر آسمانوں پر گئے. یعنی وہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کی زندگی کے قائل ہیں اور کفارے کے بعد. جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو سولی پر چڑھے ہی نہیں، وہ تو اس سے پہلے ہی زندہ آسمانوں پر چلے گئے. اب اگر مسلمانوں کا عقیدہ عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسائی ایسا نظریہ دے سکتے تھے کہ جس سے ان کا بنیادی عقیدہ کفارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہو؟ کیونکہ جب تک سولی پر نہیں لٹکیں گے ان کی وہاں پر موت نہیں ہوگی، ان کا کفارہ نہیں ہوگا. جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو ہاتھ آئے ہی نہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں ہے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد کروائی ہے کہ یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تو اسے روکے رکھا تھا، تو وہ تو ہاتھ آئے نہیں، اس سے پہلے زندہ آسمانوں پر جو ہے وہ چلے گئے. تو ان کا تو عقیدہ بنیادی ختم ہو رہا ہے مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ. تو کیسے مسلمان ان سے وہ عقیدہ لے سکتے ہیں، یا وہ کیسے مسلمانوں کے اندر یہ اپنا ایسا عقیدہ جو ہے وہ دے کہ جس کی وجہ سے ان کا اپنا نظریہ سارا ختم ہوتا ہو. یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قادیانی کہتے تو یہ ہیں کہ جی انہوں نے یہ عقیدہ عیسائیوں سے لیا ہے، جبکہ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ قادیانیوں کا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپس میں مماثلت رکھتا ہے. ہمارا تو 1% بھی مماثلت نہیں رکھتا. کیوں کہ وہ تو پکڑے جانے سے پہلے زندہ آسمانوں پر چلے گئے اور ان کا نظریہ کفارہ ختم ہو جاتا ہے اس بات سے. جبکہ قادیانیوں کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے، قادیانی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے. جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا گیا، ان کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اسی طرح قادیانی بھی کہتے ہیں کہ ان کو پکڑا گیا، ان کے منہ پر تھوکا گیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کے منہ پر تھپڑ مارے گئے. جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پر لٹک گئے، اسی طرح جو ہے وہ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے. اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ الگ کیا ہے.
عیسائیوں کے نزدیک وہ سولی کے اوپر فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک وہ سولی کے اوپر بے ہوش ہو جاتے ہیں، صحیح، اور ان کو جب نیچے اتارا جاتا ہے عیسائیوں کے نزدیک وہ قبر کے اندر اتارے جاتے ہیں، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک وہ ہوش آنے کے بعد وہ چھپ کر جو ہے وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ کشمیر کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب، قادیانی جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، قادیانیوں کی طرف سے یہ آتی ہے، تو لیکن جب ہم حقیقت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو متنبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اس کو مانا ہے، وہ بھی اپنے اس دعوے سے پہلے بذات خود قرآن مجید کی آیات سے ہی حیات مسیح ثابت کیا کرتے تھے۔ بالکل، براہین احمدیہ، پہلے بھی ذکر کیا، جی براہین احمدیہ کے اندر جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ کیا، ان کے حیات کے حوالے سے لکھا ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید کی آیت لکھ کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو اب کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو کیا وہ جو مرزا صاحب سے پہلے جو قرآن مجید تھا کیا وہ قرآن نہیں تھا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال تو اب قرآن مجید سے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو بالکل واضح طور پر جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ سورہ نساء ہے آیت نمبر 157 اور 158 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اوپر جو لعنت بھیجی گئی اس کے کئی اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو رسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دی۔ اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ قتل جو چیز ہوتی ہے نا وہ جسم ہوتا ہے، سولی پر اگر کسی کو لٹکانا ہے تو وہ جسم کو لٹکایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ انہوں نے اس کو قتل کیا یعنی اس کے جسم کو قتل نہیں کیا، نہ ہی اس کو سولی دیا یعنی اس کے جسم کو بھی سولی نہیں دیا، تو پھر ہوا کیا اس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو ہوا کیا؟ وہ قتل جسم کو کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، یعنی جس چیز کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، سولی دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بچایا ہے۔ مرزا قادیانی خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمانوں پر اٹھائے گی۔ رافیو کا الیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر آیا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمانوں پر اٹھائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ آسمانوں پر کوئی چیز گئی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ان کی روح گئی ہے، گئے وہ آسمانوں پر ہی ہیں۔ یہ تو مرزا قادیانی کی کتاب سے ہی جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر گئے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک آیت آپ کو بتائی ہے، ویسے تو کئی آیات ہیں اور اس کے ساتھ کئی احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں، بلکہ احادیث کے اندر تو یہ بات بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جیسا کہ کتاب الاسماء و صفات امام بہقی کی کتاب ہے، اسی طرح مسند بزار کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی بندہ ہم کہتے ہیں جی کراچی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کراچی گیا ہے تو وہاں سے آ رہا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر گئے ہیں تو وہاں سے آئیں گے نا۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ قادیانی جو ہیں وہ مسئلہ وفات عیسیٰ کو لے کر لفظ توفیٰ پہ بہت بحث کرتے ہیں، اس کا کیا ماجرا ہے؟ یہ بس ان کا جو ہے نا ایک مغالطہ ہے، حالانکہ لغت کے اندر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ توفیٰ یہ وفا سے ماخوذ ہے، اس کا حقیقی معنی اخذ شیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، تو وہ ان کی طرف سے یہ چیلنج ہوتا ہے لفظ توفیٰ ہو، اللہ اس کا فاعل ہو، مفعول زیرو ہو، تو اس کا معنی موت اور قبض روح کے علاوہ اور کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اگر ہم کو دکھا دیا جائے تو ہم انعام بھی دیں گے، انعام بھی رکھتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے ان کا فضول سا اعتراض ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس کی بنیاد یہ بناتے ہیں کہ دیکھو جی یہ لفظ قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ آیا اور تم وہاں ہر جگہ پر موت معنی کرتے ہو، لیکن جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں اور اس طرح سورۃ آل عمران کے اندر، تو تم وہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہو پورا پورا لینا کہ وہ زندہ آسمانوں پر جو ان کو اٹھا لیا گیا، تو یہ بنیاد ہی ان کی غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر پتہ چلتا ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ اگر 20 یا 25 مرتبہ آیا ہے بسا اوقات، تو وہ سب جگہ پر اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، لیکن صرف ایک جگہ پر اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثلا
قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی لفظ اصحاب النار آیا ہے اس کا معنی ہے جہنم کے اندر جلنے والے لوگ، جبکہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر سورۃ المدثر کے اندر جب یہ آیا ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ فرشتے ہیں، جہنم کے دروغے۔ اب جہاں پر بھی آیا ہے اس کا معنی جہنم کے اندر جلنے والے لوگ ہیں، جبکہ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے اصحاب النار، اس کا معنی جو ہے وہ جہنم کے دروغے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ان کا اصول ہی غلط ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ اگر زیادہ مرتبہ آئے تو ہر جگہ پر اس کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، یہ اصول ہی ان کا غلط ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو لغت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی حقیقی جو ہے وہ اخذ الشیء وافیہ، اس کا مجازی معنی جو ہے وہ موت ہے۔ تو جہاں پر یہ موت کے معنی میں آیا ہے وہاں پر یہ مجازی معنی میں ہے، وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ لفظ آیا تو وہاں پر موت کا کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پورا جو ہے لے لیا، ان کو جسم سمیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد رافیو کا بھی لفظ آتا ہے، انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، میں تجھے پورا قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب توفا کے بعد یہ لفظ رفع آیا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لی۔ اب قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ زمر میں یہ آیت موجود ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو یہاں پر یتوفا کا لفظ ہے، اللہ فاعل ہے، مفعول ذی روح ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے صرف قبض کرنا، روح کو قبض کرنا نہیں۔ کیوں؟ روح کو قبض کرنا، روح کا لفظ الگ آگے آیا ہے الانفس، موت بھی اس کا ترجمہ نہیں، کیوں کہ آگے ہینا موتیہا اس کے لیے الگ لفظ آیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ بلکہ قادیانی خلیفہ نے بھی جو ہے وہ اب جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا اس کے اندر اس نے اس کا معنی قبض کرنا کیا ہے، روح کو قبض کرنا نہیں۔ سورہ زمر سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے بھی یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ان کی تمام شرائط موجود ہیں۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب آدمی حج کے دوران کنکریاں مارتا ہے جمروں کو تو اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر مقرر کیا ہے، حتیٰ یتوفاہ اللہ یوم القیامت، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پورا اجر دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی توفا ہے، اللہ فاعل ہے، مفعول ذی روح ہے، اور اس کا معنی پورا اجر دینا ہے۔ اچھا، یہ جب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو متنبی ہیں مرزا قادیانی، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ جو ہے موت کے علاوہ کیا ہے، روح قبض کرنے کے علاوہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے کہا۔ اب متوفی کا ترجمہ وہ خود کرتے ہیں براہین احمدیہ کے اندر کہ میں تجھے پوری نعمت دوں گا۔ اب یہاں پر بھی توفا ہے، اللہ فاعل ہے، مفعول ذی روح ہے، لیکن ترجمہ جو ہے مرزا صاحب نے یہی کیا ہے، میں تجھے پوری نعمت دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی موت کے علاوہ بھی موجود ہے، میرے خیال اپنے لیے کرنا تھا، اپنے لیے کرنا تھا اس لیے۔ بلکہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کشتی نوح دیکھیں گے، اس کی جو کتاب ہے تو اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے، یہی الہام لکھ کرنا، وہ کہتا ہے اس سے پتہ چلا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ کہاں موت مانا کر رہے ہیں اور کہاں پر کہہ رہا ہے کہ جی پیدا ہو چکے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ حافظ صاحب، قادیانیوں کو آپ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں بھائی، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اور اتنے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مرزا قادیانی تک اتنے مسلمان جو ہیں وہ حیات مسیح کے قائل تھے، تو یہ عقیدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ یہ بات میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ 1891 جنوری کے اندر کیا تھا، تو اس سے پہلے کا الہام اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، تو وہ آج تک وہ دکھا نہیں سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظریے کے اندر، اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ تو یہ ایک تو بات میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا زور لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ حیات اور وفات مسیح کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کے لیے، کیا کبھی انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب نور الحق کا بھی مطالعہ کیا ہے، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 کے اندر صفحہ نمبر 68 اور صفحہ نمبر 69 کے اوپر، جس میں اس نے یہ گفتگو کی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے آسمانوں پر، کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر تو بحث کرتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے مرزا صاحب کے عقیدہ حیات موسیٰ پر بھی غور کیا ہے؟ کبھی اس پر جو ہے وہ غور کر کے دیکھ لیں۔ یعنی ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکانہ عقیدہ ہے،
تو وہ بھی تو اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. خافر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ بڑی مفید گفتگو آج ہماری ہوئی ہے. شکریہ جی، جزاکم اللہ. ناظرین، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک نہایت اہم اور وسیع ہے، اس کو ایک پروگرام میں کور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم ٹائم ٹو ٹائم اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس پہ پروگرام مزید کرتے رہیں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.